الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے ڈرتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے تمام امور اس حد تک آسان کر دے کہ وہ اس ظام میں مبتلا ہو جائے کہ اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اب اس کی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی اور اب اسے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ یہ مہلت اس کے حق میں ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر اور پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 99۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلموا ان ذلك استدراج۔ جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے مزید انعامات سے نواز رہا ہو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج یعنی مہلت اور ڈھیل ہے۔ رواہ احمد۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، وہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ۔ سب سے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اللہ کے فضل سے مایوس ہونا۔ رواہ عبد الرزاق والطبرانی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ترک کر دینا یہ مایوسی ہے، اور اس کے عذاب اور گرفت سے نہ ڈرنے کا مطلب اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا ہے، جبکہ دل میں رحمت کی امید اور عذاب کا ڈر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور امید و ڈر و خوف سے ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 90۔ سلف کا کہنا ہے کہ جو شخص تندرست مگر گنہگار ہو، اس کے دل میں رحمت کی امید کی نسبت گرفت کے خوف والا پہلو غالب ہونا چاہیے، اور جو بیمار موت کے کنارے پہنچ چکا ہو، اس کے دل میں خوف کی نسبت امید کا پہلو غالب رہنا چاہیے، اور معمول کی زندگی گزارنے والے اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے کے دل میں امید اور خوف تقریباً برابر ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔